حاضر خدمت پروگرام ہے علمی کی دنیا ڈیمو رسولوں نے دعوت دینے کے نتیجے میں لوگ ان کے ساتھی کچھ ہوئے اور کچھ ان کا انکار کرنے والے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت برپا ہونے جا رہی ہے، جو ہوگی، اس کی ڈیمونسٹریشن کروائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے رسولوں کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو ان کا انکار کرنے والے تھے ان پر عذاب کا کوڑا نازل ہوا، عذاب برسا دیا گیا اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے، جیسا کہ قیامت کے دن ہونا ہے. یہ ڈیمونسٹریشن دراصل اس وجود باری تعالیٰ کی جو ہے وہ علمی اور عقلی بنیادوں پر جو بات ہم کر رہے تھے اس کی ایک طرح سے اس حد تک تصدیق ہو گئی کہ یقین کے درجے پر پہنچ گئے. اور اس کی جو اس قریبی جو تاریخ ہے وہ دو رسول ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک سیدنا مسیح علیہ السلام. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کر لیا تھا. آج ہم گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ماننے والے ساتھی اور ان کے جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمونسٹریشن کس طرح سے کی، اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ڈسکس کیا تھا. آپ نے بتایا کہ جو دوسرے پیغمبر ہیں جن کے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں نے یہ بات اس پس منظر میں کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر لوگ علمی اور عقلی استدلال کے ساتھ کسی چیز کو نہیں مان رہے، نہیں تسلیم کر رہے، اس کے مقابلے میں مکابرت اختیار کر رہے ہیں، تو میں اپنی عدالت کا ظہور کر کے ان کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اس کو تعبیر کیا تھا کہ جو قیامت برپا ہونی ہے، ایک قیامت صغریٰ یہیں بار بار برپا کر کے دکھائی گئی. اس کی داستانیں ہی ہیں جو قرآن مجید نے سنائی ہیں. قرآن مجید نے جو عاد کا واقعہ سنایا، قوم لوط کا، قوم سمود کا، یہ تمام جو اقوام کے واقعات ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں کو سنائے گئے جو اس تاریخ سے واقف تھے، جانتے تھے، ان کی روایت ان کے ہاں موجود تھی. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ دیکھو اس طرح سے یہ معاملہ ہوا. یعنی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا، اس میں آفاق و انفس کا استدلال بھی تھا، اور اس میں یہ جو ساری تاریخ چلی آ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو اپنی ذات کا شعور دے کے بھیجا، کس طرح سے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، کس طرح سے سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو ایک تجربہ پیش آیا. میں نے یہ ساری بات اس پس منظر میں عرض کی تھی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے علمی اور عقلی استدلال کی وضاحت کر دی، اپنے انبیاء کے ذریعے سے کر دی، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو پھر دینونت برپا کی گئی. یعنی یہ خبر دی جا رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ساری دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک دن سارے انسانوں کے لیے ایک قیامت برپا ہو جائے گی. تو اس کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو چھوٹے پیمانے پر یہ قیامت برپا کر کے دکھائی گئی. ظاہر ہے کہ جن جن قوموں میں اللہ کے رسول آئے ان کی یہ برپا ہوئی. قرآن مجید نے ان کے واقعات کو استشہاد کے طور پر پیش کر کے قریش مکہ کو توجہ دلائی، اور اس کے بعد قریش مکہ سے یہ کہا کہ اگر ان کہانیوں کو، ان داستانوں کو، ان تاریخی واقعات کو تم رد کر دو گے، ماننے سے انکار کر دو گے، آپ نے سوال کیا تھا نا، یہ اگرچہ تمہاری مسلمہ تاریخ ہے، اس کو تم پڑھ سکتے ہو، جان سکتے ہو، رد کر دو گے تو خود تم پر یہ واقعہ ہونے والا ہے. کتنی دیر رد کرو گے؟ تو اس طریقے سے گویا ایک معمل، ایک لیبارٹری بنا دی گئی، ایک قوم کو اس سارے عمل سے گزار دیا گیا. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس میں دو بڑے واقعات ہوئے جو اب ماضی کی تاریخ نہیں ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی تاریخی طور پر آنکھوں کے سامنے ہے، یہ آج بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، دونوں لحاظ سے آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کوئی پری ہسٹورک معاملات نہیں ہے. ایک سیدنا مسیح علیہ السلام کی دینونت، یہ کن پر برپا ہوئی؟ یہ خدا کی منتخب قوم پر ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو دنیا میں موقع دیا ہے اور ان تک اپنی دعوت اور اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور ان کے ساتھ بہت سے معاملات بھی ہوئے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کی یہ خاص حیثیت ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ذریت ابراہیم اس کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اس کا انتخاب کیا گیا نبوت کے منصب کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین میں آباد کیا، مصر سے نجات دی، اس کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے، اپنی کتابیں ان کو دیں، اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ یہ بحیثیت ایک قوم کے دنیا کے اندر خدا کی دعوت کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں.
جب ان کے ہاں بھی انکاری کی روش پیدا ہو گئی، وہی ضد، وہی مقابرت، وہی ہٹ درمی، وہی دنیا پرستی جو عام طور پر انبیاء کی دعوت کے مقابل میں آتی ہے، جب پیدا ہو گئی تو آخری پیغمبر کی حیثیت سے حضرت مسیح علیہ السلام آئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے جب ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو اس کے بعد عذاب کا فیصلہ ہوا۔ یہ ایک بڑا منفرد واقعہ ہے، چونکہ یہ خدا کی منتخب قوم تھی، ان کا معاملہ عام قوموں کا سا نہیں تھا۔ ان کے معاملے میں عذاب کو محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے، وہ عذاب بھی ان پر بہت آئے ہیں۔ یعنی ان کو کسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بابل کے حکمرانوں نے کس طریقے سے مارا، کس طریقے سے ان کے شہر کو لوٹ لیا، کیسے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کس طرح تورات کو بھی لے گئے، وہ پوری ایک داستان ہے۔ لیکن پھر ان کے اوپر خدا کی آخری دینونت کا ظہور ہوا، جس کو گویا دنیا کی بساط پر، منصہ عالم پر ہمارے سامنے بچھا دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن اعلان کرتا ہے اس بات کا۔ اور دیکھیے، یعنی ماضی میں نہ جائیے، قرآن مجید 1400 سال سے یہ اعلان کر کے کھڑا ہے کہ خدا نے جب مسیح کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو یہ اعلان کر دیا کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کمیونزم کے ظہور کی پیشین گوئی کہاں کی گئی تھی اور کیا ہوا تھا؟ یعنی یہ کوئی انسانوں کا قیاس تخمینہ نہیں تھا، خدائی الفاظ ہیں۔ آپ ذرا اس کی شان دیکھیے، آپ دیکھیں کہ کیا شان ہے اس کے بیان کی۔ یعنی ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ کوئی آدمی بڑا ہنک رہا ہے؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا بول رہا ہے اس کے اندر، انی متوفیق، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، یہ دیکھتے رہ جائیں گے، میں اٹھا لے جاؤں گا، اپنے پاس لے جاؤں گا تجھے، ومطہرک من الذین کفروا، میں ان منکروں سے تمہیں نجات دلاؤں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت جب تک برپا نہیں ہوتی، قیامت کے دن تک تیرے ماننے والوں کو تیرے نہ ماننے والے اور تیرے منکرین پر غلبہ دیے رکھوں گا۔ یعنی ایک طرف یہود ہیں جو ایک بڑی قوم ہے، دوسری طرف 10-11 لوگ ہیں کوہ زیتون پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، خدا یہ اعلان کر رہا ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، اور یہ اعلان یعنی آپ دیکھیے کہ پھر کس طریقے سے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیبارٹری ہمارے سامنے ہے، یہ تجربہ ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ دوسرا واقعہ جس کو ہم زیر بحث لا رہے تھے وہ یہ کہ اس کے پھر کوئی 650 سال بعد آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی۔ اب وہ بنی اسماعیل ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، یعنی وہی ذریت ابراہیم، جی، ایک طرف بنی اسرائیل، دوسری طرف بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور جب بعثت ہوئی تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک یتیم، ہمارے لیے در یتیم، لیکن دیکھنے والوں کے لیے تو ایک یتیم ہی ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، صحیح بات ہے، غربت بھی ہے، یہ ہے، لیکن میرا رسول اس سے پہلے قیامت، اس سے سرزمین عرب تم بولا هو الذين لك ليزل المشركون جی چاہ کر لیا، ورنہ میں اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ مجھے اس کو بیان قرآن میں بیٹھ بیان کی بات کیا تھا، نوح کی قوم تمہارے یہ بات اس کے ساتھ خراب میں آپ دیکھیے کا ذکر کہ قیامت ان الفاظ کفار جس طرح وہی اب ان کے ساتھ ایک تنہا سیادت دینے کے در حکم خیر ہم سے کیا چشم فلک پر بیت اللہ کو آزاد کرا لیا گیا، وہ بت ختم ہو گئے وہاں سے،
وہ دینونت برپا ہوئی کہ جس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ خدا کا علم لہراتے ہوئے داخل ہوئے. ان کو ایسا عذاب خدا نہیں کا آیا، کلمہ نہ بلند آسمانی ہو گیا. عذاب آیا نہ زمین. بیان کیا اس کو، یہ بتایا کہ آسمانی عذاب ہم اس لیے نہیں لائے کہ تم چونکہ مسلمان ہو گئے ہو، ایک اچھی جمعیت تمہاری ہے، تمہیں مدینہ میں اقتدار حاصل ہو گیا، اب یعذبہم اللہ بایدیکم، اب تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل ہو جائے گا. یعنی عذاب کی دونوں صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس عذاب کی سورہ ہے سورہ توبہ. یہ سورہ برات جو ہے یہ در حقیقت اس عذاب کی سورہ ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. خدائے رحمان اور رحیم کا حوالہ یہاں موضوع نہیں رہا، اس لیے کہ یہاں تو اس کے قہر کا ظہور ہو رہا ہے. تو یہ ہوا، اور آپ پڑھیے اس سورہ کو، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ ہم کریں گے، اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. اس دینونت کا ظہور ہوا، پھر وہ وہاں تک رکی نہیں. اس کے بعد گرد و پیش کی سلطنتیں بھی الٹ دی گئی. آپ جانتے ہیں جو مطلب ایمان نہیں لایا، جو ایمان، یعنی ان کو دعوت دی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دی. آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے کوئی 4 ساڑھے 4 پہلے خطوط لکھ کے بتا دیا، کیسر کو بھی بتا دیا، کسرا کو بھی بتا دیا کہ میں خدا کا رسول ہوں. اب یہ سلطنتیں الٹ جانے والی ہیں، خاتمہ ہونے والا ہے. میری دینونت کا ظہور ہوگا، خدا کی عدالت زمین پر لگ گئی ہے، یہ عدالت اب اپنا فیصلہ سنائے گی. اب بچنے کی رائے یہ ہے کہ تم مانو گے. تو یہ جو کچھ ہوا یہ محض قرآن کوئی قصہ نہیں سنا رہا ماضی کا، یہ تاریخ کے ناقابل تردید واقعات ہیں. یہ ہو گئے، صرف قرآن میں اس کی پوری تاریخ محفوظ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جاوید صاحب اب گویا یہ ہے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے وجود باری تعالیٰ کے علم اور عقلی دلائل کی، وہ یہاں پر ڈیمونسٹریشن کر کے بھی یہ بات ثابت کر دی. یعنی کوئی خلاصہ کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جس وقت آپ کوئی مقدمہ پیش کرتے ہیں تو وہ مقدمہ انسان کی نفسیات سے تصدیق پاتا ہے، عقل سے تصدیق پاتا ہے، علم سے تصدیق پاتا ہے. یہ تصدیق تو اس مقدمے کو ہمیشہ سے حاصل ہے، یہ کبھی چیلنج ہی نہیں ہوا آج تک، اس وقت بھی کوئی سوال نہیں. لیکن وہی بات کہ ضد، مقابرت، ہٹ درمی بعض اوقات انکار پر آمادہ کرتی ہے. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی بہت بحث کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو آخر میں پھر آپ معامل میں لے جاتے ہیں کہ آئیے ہائیڈروجن آکسیجن کو ملا کے پانی بنا کے دکھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، اور یہ کام تاریخ میں کئی بار کیا مختلف قوموں کے لیے. اس کی داستان قرآن نے محفوظ کر دی ہے، بہت حصہ اس کا بائبل ہسٹری میں موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ پری ہسٹورک ہے. تو اب انسانیت میں یہ معاملہ ختم اس وقت ہونا چاہیے جب کوئی چیز پری ہسٹورک نہ رہے. یہی باعث ہے کہ پھر اس کے بعد نبوت ختم کر دی گئی. یعنی چونکہ اتمام حجت ہو گیا تو پیغمبر جس مقصد کے لیے آتے تو مقصد حاصل ہو گیا. یعنی اب کوئی چیز تاریخ کے صفحات میں گم نہیں ہوگی. دونوں کی داستان اس وقت ایک بنی اسحاق کے لیے اور ایک بنی اسماعیل. یعنی بنی اسحاق کے ساتھ جو معاملہ ہوا یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی قیامت تک کے لیے دنیا کے اسٹیج پر موجود ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں کم و بیش 1000 سال تک اس کے نتائج ہمارے سامنے رہے، وہ دینونت جو برپا ہوئی تھی. اور اس طریقے سے وہ دور وجود میں آئے جس کو ایج آف فیتھ کہتے ہیں. صحیح. یعنی ول ڈیورا نے سٹوری آف سویلائزیشن میں اس سارے دور کو عصر الایمان سے تعبیر کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا شرک کا زمانہ ختم ہوا، یہ عصر الایمان درمیان میں آیا، اس نے اس دینونت کو انسانیت کے سامنے رکھ دیا. اب اس کے بعد تیسرا دور شروع ہو گیا، یہ الہات کا دور ہے، اور الہامی صاحب سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اسی پر ختم ہونی. اچھا جاوید صاحب، اب یہاں پر کچھ سوالات پہ آتے ہیں ہم، جو اس کے یہاں تک آپ نے لاجیکل کنکلوژن تک تو آپ پہنچ گئے اور یہ ڈیمونسٹریشن ہو گئی. اب کچھ سوالات اس میں ضمنی سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن کر کے ثابت کر دیا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اب اس کے خلاف ایک بات یہ بھی تو کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے جو منتخب لوگ بھیجے وہ کم و بیش 1,24,000 بھیجے، جن میں سے کم و بیش 300 کے ذریعے سے ثابت کر دیا، لیکن 1,23,700 لوگوں کے ذریعے تو معاملہ جو ہے ثابت ہو نہیں پایا. یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت سارے ایسے بھی نبی گزرے جن کو کہ ان کی قوم نے قتل کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ڈیمونسٹریشن کراتے ان کی قوم نے قتل کر دیا. تو یعنی جو معاملہ ہے وہ یہ کہ صرف 300 افراد کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، باقی بہت بڑی تعداد ہے جو یہ ثابت ہی نہیں کر سکی. یہ جو 313 کے قریب رسول آئے یا 1,24,000 کے قریب نبی آئے، یہ ایک روایت میں بات بیان ہوئی ہے. تو اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ یعنی دینونت کے ظہور کو انسانوں کے سامنے رہنا چاہیے، یہ بار بار کیوں برپا کی جائے؟ یعنی خدا کو کوئی عذاب دینے سے دلچسپی ہے؟ ایک علمی استدلال کرنا ہے. یعنی آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ساری بساتی الٹ ڈالے؟ اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس میں علم کا امتحان ہو رہا ہے، عقل کا امتحان ہو رہا ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. یعنی گاہے گاہے
عام طور پر تو علم و عقل اور استدلال کی بنیاد پر انسانوں کو ماننا چاہیے. نہیں، میں اس استدلال پہ نہیں کر رہا. کویشچن میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ 300 افراد نے یہ بات کی، آپ نے بتایا کہ اللہ کا عذاب تھا، باقی لوگ سے یہ نہیں ہو سکا، تو ایک شخص یہ دعویٰ بھی نہیں کیا، انہوں نے آگے یہ بات بھی نہیں کہی. تو ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے نا کہ یہ جو 300 افراد نے کر کے دکھایا محض اتفاق ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا. محض اتفاق تب ہوتا جب ہم 1,24,000 میں سے 300 ہم منتخب کرتے. وہ آئے اور انہوں نے آ کے پہلے یہ کہا کہ ہم اس حیثیت سے آئے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے یہ کہا کہ میں اس حیثیت سے آیا ہوں. حضرت مسیح نے یہ کہا کہ میں اس حیثیت سے آیا ہوں. حضرت مسیح آپ پڑھیے نا انجیلوں کو، وہ بتا رہے ہیں کہ اب بنی اسرائیل کی جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے. یعنی آنے والا پہلے بتائے کہ میں اس حیثیت سے آیا ہوں، باقی نبی آتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے. انبیاء اللہ تعالیٰ کے قتل بھی کیا گیا، انبیاء کو قتل بھی. فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھیے صالحین ہیں، مصلحین ہیں، قتل بھی ہوتے رہیں گے. یعنی انسان کا جو امتحان برپا ہے اس میں بڑے سے بڑے جرائم کا ارتکاب وہ کرتا ہے. وہ خدا بن کے بیٹھ گیا زمین کے اوپر. یعنی خدا نے اس دنیا میں قیامت نہیں برپا کر کے رکھی ہوئی، وہ کبھی کبھی برپا کر کے دکھائی گئی تاکہ تجربے کی سطح پر بھی وہ حقیقت واضح ہو جائے جس کو علم و استدلال سے واضح کیا جا رہا ہے. دعویٰ یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جس کو پیغمبر بنا کے بھیجوں گا تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ کبھی نہیں کہا. اچھا، یہ کئی بات کہی گئی، وہ یہ تھی کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں اپنا رسول بھیجوں گا. دیکھیے دونوں اصطلاحات میں فرق کیا گیا. نبی آئیں گے، ہدایت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، مانو گے مان لو گے، نہیں مانو گے نہیں مانو گے. لیکن اگر پھر نہیں مانو گے تو میں اپنے رسول بھیجوں گا اور پھر میں دینونت برپا کر کے دکھاؤں گا. یہ پہلے کہا اور پھر ان کے ذریعے سے یہ برپا کر کے ٹھیک دکھایا. ہے جاوید صاحب، اب ایک وہ سوال ہے جو ہم پچھلے مختلف پروگرامز میں کرتے آ رہے تھے، آپ نے کہا تھا اس کو آخر میں لیں گے ہم. وہ یہ کہ خالق اپنے وجود کی توجیہ کیسے کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے وجود کی توجیہ نہیں کر سکے گا وہ مخلوق ہوگا. اب خالق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت ہے، تو وہ اس کی اپنے وجود کی توجیہ پھر کیسے ہو رہی ہے؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اصل میں انسان توجیہ کا یعنی کٹی ہوئی لکڑی دیکھتا ہوں تو وہاں میرے ذہن میں وہ سوال نہیں پیدا ہوتا جو سوال میز کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے، کرسی کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے. کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ایک لڑکتا ہوا پتھر دیکھ کے میرے ذہن میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن فرش پر لگا وجود پیدا کر یوں نہیں ہے، اس طرح نہیں پیش کیا جا رہا اس کا وہ چیز خالق ہونا وجود سے ہوا ہے. جان بات ختم آ رہی ہے، یہ کل دی ہے یہ تو کسی چیز ہے. میرے علم سوال آپ کر دیتے میں سوال نہیں کر کے بارے میں کہ جب تمہاری حقیقت وجود کا ایک نیا پہلو سامنے آئے گا، حقیقت کا ایک نیا ادراک تمہیں ہوگا. اس دنیا کے اندر کیونکہ سب چیزیں بنی ہوئی ہیں اس وجہ سے ہم یہ سوال بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے علت و معلول کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا خالق بھی ڈھونڈا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے، مقدمہ یہ ہے کہ جو چیز اپنے وجود سے مخلوق بن کر واضح ہوتی ہے اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. تو کائنات کے بارے میں اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کائنات اپنی توجیہ نہیں کر پائی، اس کی کوئی دوسری توجیہ پیش نہیں کی جا سکی، اس لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کے نظم، اس کی ندرت کے لیے ہم پیچھے کوئی چیز تلاش کریں. نظم موجود ہے تو ناظم تلاش کریں گے، اثر موجود ہے تو مؤثر تلاش کریں گے. پہلے وہ چیز ہونی چاہیے نا. تو خدا کے بارے میں جب ہماری اس سے ملاقات ہوگی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس کے باقی سارے وعدے سچے ثابت ہوئے اس طرح اس کی ذات کے بارے میں بھی یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے. لیکن میں نے برسبیل تنزل یہ کہا تھا کہ بھئی وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوگا تو دیکھ لیں گے وہاں جا کے. اصل سوال تو یہ ہے کہ اس وقت کائنات یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے. اچھا، اب جو ہے کائنات جو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، اور خالق ہے، اور خالق کی جو ایٹریبیوٹ ہیں، خالق کی جو صفات ہیں وہ یہ کہ وہ بہترین منتظم ہے،
وہ عدل اور انصاف جو ہے وہ کرتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، تو اب کائنات میں اور بالخصوص اس دنیا میں ظلم کیوں ہے، ناانصافی کیوں ہے؟ کوئی ڈسیبل پیدا ہو رہا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ لولا لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، وہ بے سہارا ہوتا ہے، اس سارے ظلم ستم کیوں ہیں دنیا میں اگر کائنات کا ایک رب موجود ہے؟ یہ مغالطہ بھی وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں اپنی دنیا میں کھڑے ہو کر سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو. جس طرح میں نے ذات باری کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ انسان نے عقلی سفر شروع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو خیال ہوا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے، پھر اس نے اس کا ایک نام رکھ لیا. یوں نہیں ہوا، بلکہ خالق نے ایک پیغمبر کو اپنی وحی سے نوازا، اپنی مخاطبت سے نوازا، پیغمبر بنایا اور انسانیت کی ابتدا وہاں سے کی، تو وہ علم دے کے کی. اسی طرح خالق نے اپنی اسکیم بھی پیغمبروں کو بتائی. یعنی یوں نہیں ہے کہ مجھے کائنات کا مطالعہ کر کے اس کی اسکیم کو سمجھنا ہے، اس نے خود بتایا کہ یہ دنیا میں نے کس اصول پر بنائی ہے. جی تو یہ بتایا کہ یہ جو میں نے کائنات بنا دی ہے، پہلے تو دیکھیے میری معلومات میں یہ اضافہ کیا، یہ بتایا کہ یہ کائنات جو تم کو نظر آتی ہے، ظاہر ہے کہ ایک کائنات وہ ہے جو میرے حواس کی یا میں اپنے آلات کے ذریعے سے حواس کو بڑھا لیتا ہوں، اس کی گرفت میں آتی ہے. یہ جو میرے اوپر اس وقت موجود ہے، جب ہم لفظ کائنات بولتے ہیں تو اس سے جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو یہ بتایا کہ یہ ایک کائنات ہے. پہلے یہ بتایا میں 7 بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کی کہ میری اس کائنات پر قیاس کر کے اگلی اطلاع سن لو کہ اس کے سوا 6 اور بھی ہیں، ایسی ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری بات یہ بتائی کہ یہ جو کائنات میں نے بنائی ہے، تو دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر میٹیریل کتنا ہے. اب ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے نا کہ یہ زمین تو ایک ذرہ ناچیز ہے، باقی پوری کائنات ویران پڑی ہوئی ہے. میں نے اور لاکھوں گنا بڑے، باقی پوری کی پوری ویران پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بتایا اس لیے کہ میں نے اس کو ایک ابدی زندگی کے لیے بنا لیا ہے، میٹیریل سارا بکھیر دیا ہے. اس سے پہلے عارضی طور پر میں نے ایک چھوٹے سے سیارے کا انتخاب کر کے وہاں امتحان برپا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے باقی جگہوں پر مجھے نہ زندگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ میں نے پیدا ہونے دی ہے. یہ تو اصل میں تمہارے اوپر پھیلا ہوا میٹیریل ہے. میں کیا کروں گا؟ میں ایک خاص وقت کے بعد جب امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی تو میں اس سب کو جمع کروں گا. دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. میں انہی زمینوں اور انہی آسمانوں کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دوں گا. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس وجہ سے یہاں آپ کو سوائے اس سیارے کے کسی جگہ زندگی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ خدا نے یہ باقی جو دنیا بنا رکھی ہوئی ہے یہ بنائی کسی اور مقصد کے لیے. اچھا، ایسے ہی نہیں بکھیر دیا یہ میٹیریل. یہ بتایا ہے کہ جو اربوں انسان پیدا ہو گئے ہیں، مجھے ان کا فیصلہ سنانا ہے، اور ان میں سے جن کو مجھے اپنی جنت کے لیے منتخب کرنا ہے ان کو ایک عظیم بادشاہی دینی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بعض حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ 500 سال کی مسافت کی بادشاہی ایک آدمی کو دے دی جائے گی، وہ مجھے دینی ہے. تو یہ اصل میں جو آپ کو اتنی بڑی کائنات، یہ کہکشان ہے، یہ نوری سال کے فاصلوں پر پھیلی ہوئی، یہ در حقیقت یعنی مستقبل میں جو کائنات وجود میں آنے والی ہے یہ اس کا مواد ہے، اس کا میٹیریل ہے. بکھیر دیا پہلے ایک زمین کے اوپر، اور یہ ہی بتا دیا کہ یہی معاملہ میں باقی 6 کائناتوں میں بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی ایک ایک سیارہ اسی طرح کا موجود ہے. یہ قرآن نے بتایا وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، یعنی ہر کائنات کے اندر ایک ارض بھی ہے، یہ جو زندگی والا سیارہ ہے. اس کو میں سمیٹوں گا، سمیٹ کے ایک نئی کائنات کی شکل دوں گا، اور پھر وہاں میں جزا و سزا کے بعد برپا کروں گا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ امتحان کے لیے ہے تو امتحان میں تو پھر یہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان کے لازمی تقاضے یہی ہیں کہ یہاں خدا نظر نہ آئے، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، علم اور عقل کے ذریعے سے آپ چیزوں کو سمجھیں. اور یہاں ناانصافی ہوتی رہے. ناانصافی بھی ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ ناانصافی آج نہ ہونے دے تو ہاتھ پکڑے گا نا انسان کو. انسان کو اس نے جب دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے تو ضروری تھا کہ اس کو خیر کی صلاحیت بھی دے، اس کو شر کی صلاحیت بھی دے، اس کو خیر تک جانے کا اختیار بھی دے، اس کو شر کو اختیار کرنے کا اختیار بھی دے. تو قرآن مجید میں دیکھیں نا، اپنے آپ کو منوانے کے بارے میں یہ کہا کہ میں کائنات کا خالق ہوں. میں چاہتا تو سارے انسانوں سے اپنا آپ منوا لیتا، میں نے یہ اسکیم نہیں اختیار کی. چنانچہ اب میں دین کے معاملے میں، جو دین اس کا دین ہے، تو لا اکراہ فی الدین، میں کوئی جبر نہیں کر رہا. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے دین کے معاملے میں جبر روا نہیں رکھ رہا، کیونکہ امتحان برپا کیا گیا ہے، اور امتحان اس اصول پر ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اس زمین پر خدا پر ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو امتحان کے لیے جب وہ
اپنے دین کے معاملے میں جبر نہیں کر رہا، اپنی ہدایت کے بارے میں نہیں کر رہا، تو ظلم اور ناانصافی کے بارے میں کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے. امتحان کا ناگزیر تقاضا یہی ہے کہ انسانوں کو موقع دیا جائے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک خاص حد سے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھنے دیتے معاملات کو، لیکن عام معاملات کو مداخلت نہیں کرتے. یہ ظلم ہم نے پیدا کیا ہے، یہ عدوان ہم نے پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے وہ پیدائش جب کرتے ہیں یا مخلوقات کو وجود میں لاتے ہیں تو ان کے معاملے میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آپ کو ضمانت دے دیا کہ ٹھیک ہے 30 سال تو آپ نہیں مریں گے، کیونکہ یہ اگر ہو جاتا تو اس کے بھی پردہ اٹھ جاتا. ایسا نہیں کیا. بچہ بھی مرتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی مر جاتا ہے، لڑکپن میں بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بڑے ہو کر بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اس سے پھر کچھ اپنے نتائج ہیں، وہ بھی بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے میں جنت کو بچوں سے بھی آباد کروں گا. لے جاتا ہوں اسی مقصد کے لیے، اس لیے کہ بچے بھی چاہیے. دیکھیے نا، بچے کوئی معمولی درجے کی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان میں ایک ہی نگ سے بڑے ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے ایک رکھ میں کو 50 کی آزمائش امتحان میں لوگ ہم پر قدرت کسی انسان دیتی جاتے ہیں. اس امتحان یاد دہانوں میں اسکیم کا یہ اسکیم اب بتا دیا تو اس نے بھی کرنا. زمین یا جس نے کار فرما ایک اعتراض پیراڈاکس جاتا ہے. اسٹون خالق ہے کہ یہ عجیب سا ایک پیراڈاکس ہے. کچھ بھی نہیں، یہ احمقانہ سوال ہے. ظاہر بات یہ ہے کہ خالق کائنات کی قدرت کو آپ گرفت میں لانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم انسانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے علم کے حدود کیا ہیں، حواس کے حدود کیا ہے. سارے علم غلطی یہ شروع نہیں کرتا، وہ خدا کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے. تو ذات خداوندی کے بارے میں یہ کیا سوال ہے کیا جا رہا ہے؟ نہ میں اس کی قدرت کی وسعتوں سے واقف ہوں، نہ اس کے علم کی وسعتوں سے واقف ہوں. اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے، اس کی قدرت ہر چیز کا یعنی یہ احاطہ سوال بذات خود ہی غلط سوال ہے. خود ایک مکانہ سوال ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے اس کو تو کسی جگہ پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ اصل میں ایسے ہی جس طرح لطائف ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اس طرح کی باتیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں. ہم انسانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے پروردگار کی کون سی صفات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. وہ صفات ہیں جو قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ ذات خداوندی کو تم اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے. لا تدرکہ الابصار. تو میرے نزدیک خدا کی تحلیل کرنا، خدا کا تجزیہ کرنا، خدا کی ذات کو سمجھنا، اس کے جواب میں پوری کائنات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایاز قدر خود مشناس. علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جان لیں، علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. ابھی تو آپ اس کائنات کی وسعتوں میں آنکھیں کھول رہے ہیں. جتنی غیر معمولی یہ والا جملہ اب دوبارہ بتائیے گا ذرا. علم یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. سب سے بڑا علم یہ ہے، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں، یہ جانیں. تو یہ خدا کو اپنی جبر و قدر کا مسئلہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے. خدا کو اپنی گرفت میں لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے علم اور قدرت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے اختیار اور اس کے جبر کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی حدود میں کھڑے ہوں، یہ جانیں کہ ہم مخلوق ہیں، یہ جانیں کہ ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے. جب ہمیں بتا دیا گیا کہ اس خالق کے اوصاف و صفات ہیں تو اپنے متعلق اس کے اوصاف کو سمجھیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جتنی احتیاجات ہیں وہ پوری کرتا ہے. میری کائنات جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی گرفت میں ہے. اس کی اپنی قدرت کا کیا منتہا ہے، وہ وہاں جائیں گے، دیکھیں گے. اگر اس نے سعادت بخشی، آگے علم کے نئے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے. تو علم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آخری چھلانگ لگا کے بیٹھ جائیں. علم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین پر کھڑے ہوں، حقیقت کا ادراک کریں اور قدم بقدم آگے چلتے چلے جائیں. اچھا، ایک اور سوال ہے جس کا کہ آپ نے ویسے دوران بحث جواب تو دے دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دنیا کے اگر دیکھا جائے تو 3 فیزز ہیں. ایک شرک کا ایک دور تھا، اس کے بعد جو ہے وہ
دین کو جو ہے وہ غلبہ، سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں تو الحاد جو ہے وہ اپنے زوم پر یعنی کھڑا ہوا ہے، سائنس کے زوم پر شاید کھڑا ہے. تو جاوید صاحب اس دور میں زیادہ ضرورت نہیں تھی وہ ڈیمونسٹریشن اب ہونے لگے، یعنی وہ ڈیمونسٹریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کر کے ختم کر دی گئی. آپ نے ویسے بتا دیا تھا کہ معلوم تاریخ ہے، لیکن وہ معلوم تاریخ پر بھی لوگ جو ہے وہ اتنا بلیو نہیں کر رہے یا آج وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیمونسٹریشن آج بھی ہوتی رہنی چاہیے. دیکھیے بالکل پردہ نہیں اٹھایا گیا کبھی بھی، یعنی آپ کے سامنے دلائل واضح کر دیے جاتے ہیں، وہ دلائل واضح ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک کام تو آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتے رہنا ہے، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دینونت. آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ علم للساعہ ہے، وہ خود قیامت کی نشانی بن گئے ہیں. تو اس وجہ سے خدا کے ہاں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن سب پیغمبر اسی کے پیغمبر ہیں، اور لا نفرق بین احد من رسلہ. تو ایک دینونت وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے مسلسل برپا ہے، تو نہیں یوں برپا ہو، برپا ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم. چیلنج کریں اس کو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ غلبہ دیا ہوا ہے، ہٹا کے دکھائیے. اچھا، یعنی یہ اس کا جو اعلان ثبت ہے، یہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، اس کا جو اعلان قرآن مجید میں ثبت ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. بھائی 1500 سال تو اس پر بھی ہو گئے ہیں نا، کبھی ایک دن کے لیے بھی اس پہ کوئی اضمحلال پیدا ہوا ہے؟ اور اب قرآن بھی بتا رہا ہے اور بائبل بھی بتا رہی ہے کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ جب ویسے ہی یہ معاملات ختم ہونے ہیں. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے جو کہ کچھ لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ جس خدا کا تصور پیش کرتے ہیں، دوسرے لوگ دوسرے خدا کا کوئی تصور پیش کرتے ہیں، کچھ اور تیسرے کسی خدا کا تصور پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں علم اور عقل کی بنیاد پر آپ ثابت کر رہے ہیں اپنے مقدمے کو، تو سائنس کے اندر سیکٹ نہیں ہوتے. سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے، وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا سائنسدان بھی اس کو مانتا ہے، وہ امریکہ کا سائنسدان بھی مانتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا وہ مانتا ہے. سائنس کے اندر فرقے نہیں ہوتے، سیکٹ نہیں ہوتے. جب آپ ساری اتنی کائنات کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو یہ پھر اتنی انٹرپریٹیشن کا فرق کیوں ہے؟ اتنے سارے سیکٹ کیوں ہیں؟ سارے ایک ہی حقیقت کو کیوں نہیں مان رہے؟ ایک علم کو دوسرے علم کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ کپ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ مشاہدے کی چیزیں ہیں. آفتاب سر پر چمکتا ہے، کبھی ہم اس پر استدلال کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ استدلال ان چیزوں میں ہوتا میرے ہے، حواس میں نظر آ رہی ہے نا اس ساری چیزیں. لیے تو ظاہر بات ہے کہ سائنسی علم کا دائرہ الگ ہے. یعنی انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پوری کائنات کا علم آپ کو دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا دائرہ وہ ہے جس میں ہم تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے حقائق سامنے لاتے ہیں. ہاں، لیکن اس میں ابھی حقائق یہ میں پھر ڈفرینسز نہیں ہونا ہوتے. نہیں چاہیے نا. گلاس کے بارے میں کب بحث ہوئی ہے؟ کپ کے بارے میں کب بحث ہوئی ہے؟ آفتاب کے بارے میں کب بحث ہوئی ہے؟ زمین کے بارے میں کب بحث ہوئی ہے؟ یہ علم کا دائرہ اور ہے. لیکن یہ میں نے صرف آپ کو توجہ دلائی اصل بات کی طرف، ورنہ ایسا نہیں ہے. یعنی آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیے، جو موجودہ علم طب ہے یہ سائنس سے پیدا ہوا ہے یا میرے ہاں پیدا ہوا ہے؟ سائنس سے پیدا ہوا ہے. ذرا ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائیے کتنے سیکٹس ہیں. ایک بیماری کی تشخیص کرا کے دیکھیے، ایک دوا کے بارے میں ذرا معلومات کر کے دیکھیے. میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں بہت سی چیزوں کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور شد پریشاں خواب منت کثرت تعبیر. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے نظریات ہیں جن کے اوپر بہت بحثیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں نئے نئے نقطہ نظر پیش آئے. سائنس تو کبھی اس مقام پر کھڑی نہیں ہوتی کہ وہ حتمی نتیجہ نکال دے. یعنی کارل پاپر نے بہت اعلیٰ بات کہی تھی کہ بھئی ہم نظریات کی تنقید کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سچائی کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس تنقید کے نتیجے میں کسی نظریے کو ہم مجروح کر دیتے ہیں تو ایک نیا مفروضہ پیش کر دیتے ہیں. سائنس اس طرح سے کام کرتی ہے، تاہم اس کا دائرہ بالکل الگ ہے. یعنی اس نے در حقیقت حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو ہم تک پہنچانا ہوتا ہے. ورنہ وہاں پر بھی نقطہ نظر ہے، وہاں پر بحثیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی ہے. یہ جتنا سائنسی عمل ہے، یعنی ایک زمانے میں نیوٹن نے ایک دنیا پیدا کی، پھر آئنسٹائن نے ایک دنیا پیدا کی. آئنسٹائن کی دنیا کے اوپر ابھی بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں. دنیا کے اندر کون سی طاقتیں کار فرما ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کو ایک طاقت تک لانے کی کوشش ہو رہی ہے. نظریاتی فزکس آج بھی بے شمار دنیایں جن کو فتح کرنا چاہتی ہے، وہ بھی ایک علم کا سفر ہے جو جاری ہے. تو اس وجہ سے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مذہب کا معاملہ ہم زندگی سے، اسی لیے میں وہ ہماری زندگی بیماری کی تشخیص
بتا رہے ہوتے کو ایک مشورہ تھا چاہیے، یہ دنیا ہمیں یہ اس کو سلیقے خلافات باہمی کے معاملے میں ہم ہے تجزیہ کا عقیدہ نہیں اور تنقید رہے گی، وہ مذہبی ہم یہ آسان وجود دین ہے کہ جو چیز وہ ظاہر ہے اس میں انسان کی بھی تنقید اس کے نتیجے مکاتب دوسرے کو سمجھ سارا ضروری ہونا چاہیے کہ جوتے بنانے باش شعور میں آگے بڑھ اللہ تعالیٰ کی ہے بارے میں تو وفات کے بارے میں رکھی ہوئی ہے اور کریں تمام، کیونکہ خان نے یہ کتاب کی مختلف ہوئی بھیجے، اشارت دیں، خبردار کریں، ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ فیصلہ کن ہو جائے مذہبی معاملات میں۔ تو قرآن مجید کی یہ حیثیت آپ آج تسلیم کر لیں، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک معیار، ایک میزان، ایک ترازو بھی نازل کر دی ہوئی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک ہے جی جاوید صاحب، بس ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے، میرے پاس کوئی 7-8 منٹ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چاروں ہم نے ایپیسوڈ کیے جس میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل پہ بات کی، ان چاروں کا خلاصہ 7-8 منٹ میں ہماری ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں اگر آپ رکھ دیں تاکہ وہ پوری طور پہ سمجھ جائیں، اس پوری اسکیم کو بھی سمجھ جائیں اور وجود کے متعلق جو ہے وہ ان کو دلائل بھی سمجھ میں آ جائیں۔ یہ پہلی بات جس کی طرف میں نے توجہ دلائی اور پہلے ہی پروگرام میں توجہ دلا دی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ یوں نہیں ہے کہ انسان کسی اندھیرے میں تھا، اس کو دنیا میں بھیج دیا گیا، جس طرح کہ عام طور پر داستان سرائی کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے جب دنیا پر غور کرنا شروع کیا تو کئی صدیوں کے بعد اس کو خیال ہوا کہ شاید اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ ٹھیک ہے، یوں نہیں ہوا، اس کے بالکل برخلاف انسان کو جب وجود بخشا گیا تو اگرچہ اس کا قالب تو مٹی سے پیدا ہوا، لیکن اس کو جو شخصیت دے کر انسانیت کا شرف دیا گیا وہ براہ راست خدا کی طرف سے آئی۔ ٹھیک، پھر ہمیں بتایا گیا کہ جو پہلا انسان تھا اسی کو نبوت دے دی گئی، اس طرح وہ مخاطبت کے شرف سے بہرہ مند ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کو بنیادی حقائق بتائے گئے جن میں سب سے بڑی حقیقت کیا تھی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یعنی انسان کو بتایا گیا تمہارا ایک خالق ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ تمہارے اندر اس کی ایکسیپٹنس کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے داعی یا ودیت ہے، ٹھیک، اور تم سے ایک عہد دیا گیا تھا جس کی یاد اگرچہ فراموش کرا دی گئی ہے، لیکن جس وقت تمہارے سامنے یہ تصور پیش آئے گا تو تم اپنی ساری نفسیات کی تسکین اس سے پالو گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی ہوتی رہی، علم اور عقل کا سفر جاری رہا، اور عقل انسانی کے اندر کیونکہ محسوس سے نامحسوس کے استنباط کی صلاحیت موجود ہے، اس نے بھی ہمیشہ اس بات کی تصدیق کی۔ تجربے اور مشاہدے میں بھی کوئی چیز اس کے خلاف نہیں۔ آج جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم نے، تجربے نے، عقل نے کوئی ادنا درجے کا اعتراض بھی اس تصور پر پیدا نہیں کیا، اور اس کے مقابل میں کائنات کی کوئی اور توجیہ بھی پیش نہیں کی۔ تو یہ کائنات اور میرا وجود یہ اصل میں خدا کے وجود کی گواہی ہے، خدا کے وجود کی دلیل ہے، بشرطے کہ انسان بصیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھے اور سمجھے۔ انسان نے جب اس کو دیکھنے سے انکار کیا، سمجھنے سے انکار کیا، جیسے آج بھی کرتا ہے، یا اس کے بعض نتائج کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ قیامت جو سب انسانیت کے لیے برپا ہونی ہے، جو مذہب کی بنیادی دعوت ہے، وہ چھوٹے پیمانے پر مختلف قوموں میں برپا کر کے دکھائی۔ اس کا آخری ظہور جو اس وقت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے ظہور کی نوعیت یہ ہے کہ وہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے اس کا ظہور آج بھی تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔
لہٰذا اس طرح گویا وہ بات جو علم و عقل سے سمجھائی جا رہی تھی، جس کو انسان کو جاننا چاہیے تھا، وہ تجربے کی سطح پر، یعنی لیبارٹری کے تجربے کی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی اور بتا دی۔ تو یہ سارا خلاصہ ہے جس میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شواہد پیش کیے ہیں قرآن مجید میں اپنے وجود پر، وہ یہ شواہد ہے کہ تمہارے اندر میری یاد موجود ہے، جب یہ تصور تمہارے سامنے آتا ہے تو تم لپک کے اس کو قبول کرتے ہو، تمہاری نفسیات کی ساری احتیاجات اس سے پوری ہوتی ہیں، بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک بچے کے لیے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ دیا جائے تو پیدا ہوتی ہے۔ گویا تمہاری فطرت اور تمہاری جبلت کے سارے تقاضے جو عقلی شعور سے متعلق ہے وہ خدا کا ایک لفظ بولتے ہی تسکین پا جاتے ہیں۔ اور یہ بتایا کہ یہ جو تصور ہے، علم اور عقل اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں کر سکے۔ میں نے بار بار توجہ دلائی کہ میرا علم میرے ماضی سے آتا ہے، میں اس کو لے کے پیدا ہوتا ہوں۔ اس میں نے گھر کی مثال دی تھی کہ باقی علوم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میرا استاد بتا دیتا ہے، میرے ماں باپ، ساری انسانیت نے خدا کے وجود کا یہ علم منتقل کیا ہے۔ یعنی اس مثال کو اٹھا کے پوری انسانیت پر لے جائیے، پھر اس کی تاریخ بتائی، پھر اس کی دینونت برپا ہوئی۔ اس دینونت کو آج بھی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ 15 صدی پہلے قرآن کے صفحات پر جو اعلان ثبت ہوا ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یوم القیامہ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اس کے یہ آثار نمودار ہو جائیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا، اس وقت تو زیر بحث نہیں آیا، کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جبریل نے آ کے سوالات کیے اور یہ بتا دیا کہ وہ وقت اس وقت قریب آ رہا ہوگا جب تم دیکھو گے کہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا اور عرب کے ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ تو گویا اس وقت تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو الی یوم القیامہ، وہ یوم القیامہ جو ہے وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وہ کبھی قیامت زیر بحث آئے گی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح تجربے اور مشاہدے کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ثابت کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے نگاہ بصیرت چاہیے۔ باقی انسان مکابرت اور ضد کی بنیاد پر کھڑا رہے گا، لیکن استدلال میں کوئی چیز اس تصور کو مجروح کرنے والی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے وجود کا خلاصہ بالکل بہت عمدہ پیرائے میں بیان کر دیا۔ اس کا بھی ذرا خلاصہ بتا دیجیے گا کہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس میں خدا کی اسکیم کا خلاصہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی ہاں، میں خدا کی اسکیم کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتایا کہ جب ہم اس دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ یوں نہیں ہے کہ ہم اندھیرے میں کھڑے ہوئے، جیسے خدا کو ہم نے تلاش نہیں کیا، یعنی ہمیں بتا دیا گیا۔ ایک چیز دریافت ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، عقل اس کو سمجھتی ہے۔ یہاں بھی یہی چیز ہے، ہمیں پہلے خالق سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے کوئی اسکیم بتائی ہے ہمیں۔ تو وہ خالق نے جو اسکیم بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ جو تم پوری کائنات دیکھ رہے ہو اپنے گرد و پیش میں، یہ اصل میں میری وہ کائنات جس کو میں وجود میں لانا چاہتا ہوں اس کا میٹیریل ہے، اس کا مواد ہے، اس کا مسالہ ہے جو میں نے بکھیر دیا ہے، اسی لیے یہ ڈنڈار پڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک کسان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاکھوں ہزاروں ایکڑ میں فصل کاشت کرے گا، اس کی پنیری بو دی ہے اس نے ایک جگہ کے اوپر، باقی زمین منتظر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو نوری سالوں کے فاصلوں پر پھیلی ہوئی کائنات ہے، جس میں ہم بیان کرتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے اس سے لاکھوں گنا بڑا سیارے اور ستارے ہیں، تو یہ سارا کا سارا یوں سمجھ لیجئے کہ مواد اور مسالہ ہے اس کائنات کا جو بعد میں وجود میں آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے امتحان اور آزمائش کے لیے یہ زمین کے اوپر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہ جو امتحان ہے یہ علم کا امتحان بھی ہے، عقل کا بھی امتحان ہے، اور عمل کا بھی امتحان ہے۔ یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسانوں کو آزادی نہ دی جائے۔ ان کو جو آزادی دی جاتی ہے اور ان کی تنبیہ کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے بعض موقعوں کے اوپر ظلم بھی پیدا ہو جاتا ہے، شر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو گوارا کیا جا رہا ہے، اس لیے گوارا کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر امتحان ہو نہیں سکتا، اور اگر امتحانی کے موقع بھی یاد دہانی، تکلیفیں بھی یاد جو کوئی تاکہ ہو اب امتحان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ 4 پروگرام تعالیٰ کے پر بات کی، میں نے سوالات ریز بیان کی، ایک بات کو ثابت کچھ ایسے ذہنوں میں ہو کی صورت میں نہ اپنے وہ بھیج سکتے ہیں ٹی وی
اس میں ہم متفق ہیں، لیکن اس کی کلیئر ہوئی ہے کا ایک اس آزمائش کیا گیا ہے اور اگلے دن فیصلہ نے اس خاک کے وہ کام ہوا. کوئی اجازت